احد کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. کتاب کا نام ہے التوحید. اس میں درد سے گھبرا تو نہیں گئے نا صاحب؟ درد سے معرفت توحید دیتے ہوئے میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کلما صبرتموہ بِأَدَقِّ أَوْهَامِکُمْ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَکُمْ وَمَرْدُودٌ إِلَیکُمْ، کہ اگر تم اپنے ذہن سے سوچ کر اللہ کو مانو. میں ترجمہ وہی کروں جو عربی کا لفظی ترجمہ ہے تاکہ کوئی میرا بیٹا الجھ نہ جائے. کلما صبرتموہ، جب کبھی بھی تم اپنے ذہن میں اللہ کا تصور لے آؤ، اللہ کا خیال لے آؤ کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یوں ہے، یوں ہے، تو جب بھی بے ادب کے اوہامکم، اپنے ذہنوں کو انتہائی طور پر استعمال کرنے کے بعد تم فیصلہ کر لو اپنے ذہن میں کہ اللہ ایسا ہے، تو سنو فہو مخلوق لکم، وہ اللہ خالق نہیں رہے گا، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق بن جائے گا. ہائے 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 ہائے. عام بچے ساتھ نہیں دے سکتے، ذرا ساتھ دیں جو مجھ سے لے رہے ہیں. ضرور پڑھیے گا سلاوا. ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں ہاں. کلما صبرتموہ، جب بھی تم اپنے ذہنوں میں اللہ کا تصور لے آؤ گے کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، بے ادب کے اوہامکم، جتنا مرضی میں آئے غور و فکر کے بعد اللہ کی تصویر اپنے ذہن میں بنا لو، تو پھر یاد رکھو فہو مخلوق لکم، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوگا، وہ خالق نہیں ہوگا. مردود الیکم، یہ تصویر لوٹائی جائے گی، پلٹائی جائے گی تمہاری طرف، یعنی کہا جائے گا کہ اس تصویر کا مصور فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اللہ تو خود مصور ہے. اللہ تو خود خالق ہے. تو اب علی معرفت توحید کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، بس یہی مضمون روک رہا ہوں. یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا ہوا. اے وہ ذات یا من ہوا جو ہے، من لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس جگہ ہے، کب سے ہے، کب تک ہے. نہ اس کے لیے اینا ہے، نہ اس کے لیے ماں ہے، نہ اس کے لیے الہ ہے، نہ اس کے لیے الا ہے، نہ اس کے لیے فی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہے. ہوا بس وہ ہے. سائل کہتے ہیں مولا آپ نے کئی خطبوں میں کہا ہے انا عین اللہ، انا اذن اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، انا نفس اللہ. اب کہہ رہے ہیں وہ ہے. فرمایا ہاں نحنو ہوا ہم ہیں وہ. یہی وہ گھرانہ ہے جو ہوا کو ہوا منوانے والا ہے. اسی گھرانے کا حسین ہوا کو ہوا منوانے کے لیے سن 60 ہجری 28 رجب منگل کا دن گزار کر رات کی تاریکی میں حکم دے کر گیا، عباس اونٹوں پر محمل سجاؤ، ہم نانے کا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور خود حسین نانا کے مزار پر آئے، چراغ جلا کر آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے کہا نانا
کربلا کے مسافر کا آخری سلام۔ آج کے بعد یہ چراغ جلانے کے لیے حسین نہیں آ سکے گا۔ میں اپنی 7 سال کی بیٹی سغرا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو پہلے تو مریضہ نہیں تھی، لیکن جب سے اسے پتا چلا ہے کہ اکبر مجھ سے بچھڑ رہا ہے، صاحبان ادا، صاحبان غم، میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں، میری زندگی لاہور میں گزر گئی ہے اسی گداگری میں وقت بسر کرتے ہوئے۔ یہ ذاکر اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے ان کلمات پر۔ ہر بیوی شک میں تھی کہ پتہ نہیں مولا حسین مجھے لے جائیں یا نہ لے جائیں، ایسا نہ ہو میں جانے لگوں مجھے روک دیں۔ صرف سغرا کو یقین تھا کہ بابا مجھے ضرور لے جائیں گے۔ کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب اونٹ میں بیٹھی ہوئی سغرا کو اتارنے کے لیے اکبر گیا، دونوں ہاتھ محمل میں رکھ کر جب سر جھکا کر اکبر نے رونا شروع کیا، بہنیں بھائی کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، تڑپ کر کہتی ہے مجھے اکیلا مرنا منظور ہے۔ لیکن تیرا رونا، ہاں تڑپ کر کہتی ہے اکبر تو نہ رو، مجھے مدینے میں اکیلا رہ کے مرنا منظور ہے، لیکن تیرا رونا مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ ایسی مریضہ بنی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ایک بات اور دیتا چلوں، پھر ایک آدھ جملہ دیتا ہوں۔ یہ آج کی جو رات گزری ہے، جو گزار بیٹھے، جسے چاند رات کہتے ہیں، آپ نے اپنے اپنے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، گھروں کی چھتوں پر اس ہلال محرم کو دیکھا ہوگا، محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا، روتی آنکھیں لے کے بیٹھنے والوں کہہ دوں یہ مہینہ بھوکوں اور پیاسوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اولاد بطول کے لٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روضہ رسول کے چراغ بجھنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی میرا عزادار بھائی، بیٹا، ماں، بہن مجھ سے کہہ دے کہ گلفام صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ مہینہ پیاسوں کا مہینہ ہے، 11 محرم سے تو پانی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہے کہ جب سیدہ شریکت الحسین کو مولا سجاد نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا پھوپھی اماں آپ تو وارث شریعت ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ تو بی بی نے روتے ہوئے کہا او میرا سجاد بیٹا، پانی اتنا کم ملتا ہے، غذا اتنی مختصر ملتی ہے کہ یتیموں میں پوری نہیں ہو سکتی، میں اپنے حصے کا پانی اور کھانا ان یتیموں میں بانٹ دیا کرتی ہوں، اسی لیے میں نے کہا ہے یہ پیاسوں کا مہینہ ہے۔ یہ چاند رات کو چاند آپ نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا، امام بارگاہوں میں دیکھا، لیکن یہی چاند بطول کے چاند نے منزل شراف پر دیکھا۔ جیسے چاند پر نظر پڑی، کربلا سے ایک منزل پہلے بے ساختہ امام کے منہ سے نکلا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت سنتے ہی شریکت الحسین تڑپ اٹھی۔ حسین یہ کیا کہا؟ کہا بہن تیاری کر لو، میرے ذبح ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب حسین
نانا کو آخری سلام کر کے واپس پلٹے. 250 ناکائیں سفر میں امام کے ساتھ تھیں، یعنی 250 اونٹنیاں ناکائیں اس سفر میں امام کے ساتھ تھیں، گھوڑوں کے اور خچروں کے علاوہ. 70 اونٹوں پر صرف خیمے تھے. نہیں، میں نے پڑھ دیا، بڑے سکون سے آپ نے سن لیا. 70 اونٹوں پر صرف سادات بنی فاطمہ کے بیٹھنے کے لیے خیمے رکھے گئے تھے. 40 اونٹوں پر کھانے پینے کا قافلے کے لیے سامان تھا. جو جنگل کا سفر ہے، بیابان سفر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مستور یا کوئی بچہ غذا مانگے اور مل نہ سکے. عزاداروں، رونے والوں، 30 اونٹوں پر پانی رکھا گیا. پانی کے مشکیزے تھے 30 اونٹوں پر کہ گرمی کا سفر ہے، کہیں کسی بچے کو پیاس لگے تو پانی مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ دیا جا سکے. 28 اونٹوں پر پورے گھر کے بچوں اور مستورات اور مردوں کے پہننے کے کپڑے تھے، پہننے کا سامان تھا جو 28 اونٹوں پر رکھا گیا. ذاکرین پڑھتے ہیں 40 کجاوے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، غلط وہ بھی نہیں پڑھتے. 50 اونٹوں پر محمل رکھے گئے، چادریں ڈال کر پورے پردے کا انتظام کیا گیا. گھرانہ علی و بطول کی مستورات جب ان محملوں میں بیٹھنے لگی، جب وہ بھی دروازے سے باہر آئی جو نانے کے مزار پر بھی دن کو نہیں جاتی تھی، جب جاتی تھی رات کو جاتی تھی، جیسے سیدہ نے قدم دہلیز سے باہر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر حسین کھڑے ہوئے، اکبر آگے بڑھے، قاسم پہنچ گئے، علی کی شکل والا عباس بڑھا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ مولا کا حکم ہے، ورنہ عباس بھی زندہ ہو، بی بی بھی باہر آئے. اپنا دایاں زانو جھکایا، جھکا کر کہا بسم اللہ سیدہ آئیے اس غلام کو شرف بخشیے، میں آپ کو محمل میں سوار کراؤں. چپ کر کے سیدہ نے عباس کو دیکھا، دیکھ کر کہا عباس یہ جوانی سلامت رہے، خفا نہ ہونا، میں نے تیرے ہاتھوں سے سوار نہیں ہو. عباس روتا ہوا پیچھے ہٹا، اکبر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں نانے کی شکل ہے تو آ گیا. اپنی دادی کی تصویر کو تو بٹھا. اکبر آگے بڑھے، زانو جھکایا، آؤ پھوپھی ابا میں سوار کراؤں. کہا اکبر بڑی دعائیں مانگ کر تجھے لیا ہے، گودی میں بڑے نازوں سے پالا ہے، آنسو نہ برسانا، آج میں نے تیرے ہاتھ سے بھی سوار نہیں ہونا. اکبر پیچھے ہٹے. 13 سالہ یتیم قاسم روتا ہوا سر جھکا کر آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے پھوپھی مجھ یتیم کو شرف بخشو، آؤ میں آپ کو سوار کراؤں. کہا قاسم کوئی رمز ہے، میں تیرے ہاتھوں سے بھی سوار نہیں ہو سکتی. اب حسین آگے بڑھے، بڑھ کر کہا بہن عباس بھی، اکبر بھی، قاسم بھی رک گئے ہیں، آؤ میں خود اپنے ہاتھوں سے سوار کراتا ہوں. ہاتھ بڑھائے حسین نے یا بی بی نے اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹا کر کہا حسین زہرا کا لال خفا نہ ہونا، مجھے وہ سوار کرائے جو ہر منزل پر
ہے